السلام علیکم ناظرین، پروگرام ABL آپ کا پیسہ کے ساتھ میں ہوں عدیل شاہد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو سرمایہ کاری کے مختلف طریقے بتاتے ہیں جس کی بدولت آپ کا پیسہ محفوظ اور سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم آپ کو مختلف فنڈز کے حوالے سے بتاتے رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو میوچل فنڈ کے حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کریں گے، جیسے کہ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں کرنی چاہیے، کس طرح کرنی چاہیے، اور ہمارا فوکس جنرلی رہے گا کارپوریشنز کی جانب۔ ٹیکنیکلی ہم کارپوریشنز کے حوالے سے بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید خالد حسین، who's the head of business development ABL asset management۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محسن منگی، CFO اینگرو انرجی، اور مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں جاوید منیر، ڈائریکٹر فائنانس ملر ٹریکٹرز۔ آپ تمام حضرات کو ABL asset management کے شو میں خوش آمدید۔ خالد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم کافی شوز کرتے رہے ہیں، ہم عوام سے بھی بات کرتے رہے ہیں فنڈز کے حوالے سے۔ پچھلے کئی پروگرام سے ہم لوگوں نے انکم فنڈز کے حوالے سے بات کی، ہم نے اسلامک فنڈز کے حوالے سے بات کی، اور مگر مجھے تو یہی امپریشن مل رہا تھا، یا انفیکٹ لوگوں کو بھی زیادہ تر یہی امپریشن مل رہا تھا کہ جو میوچل فنڈز ہیں وہ صرف اور صرف ریٹیل انویسٹرز یا انڈیویجول انویسٹرز کے لیے ہیں۔ کارپوریشنز بھی اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں؟ اس بارے میں تو شاید یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ جب آپ میوچل فنڈ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ صرف ریٹیل فوکسڈ ہے۔ تو اس پہ ایک بڑی اچھی بات ہے فنڈز کے ساتھ کہ جس طرح ہم نے پچھلے 2-3 پروگرامز میں بات کی مختلف فنڈوں کے حوالے سے، ریٹیل فوکس، شریعہ کمپلائڈ فنڈز کی بات بھی کی، تو اسی طرح جو فیچرز اس کے اندر ریٹیل کے لیے تھے، جو فوائد ریٹیل والوں کے لیے ہیں، اتنے ہی یا اس سے کچھ بڑھ کے فوائد کارپوریٹ کے لیے بھی میوچل فنڈز کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات، آپ نے پچھلے پروگرامز کا حوالہ کیا تو میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ریفرنس ہے کہ جو 3-4 پروگرامز ہم نے کیے اسلامک فنڈ پہ بھی، انکم فنڈ، کیش فنڈ کے حوالے سے، تو ہمیں اتنا زبردست اس میں رسپانس پبلک کی طرف سے آیا ہے، اور ہر پروگرام کے دوسرے دن ہمیں ہمارے UN نمبرز پہ بہت زیادہ کالز آئی ہیں، اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے انفارمیشن مانگی، وہ ہم نے پاس آن کی۔ جہاں ہمارے انویسٹمنٹ کنسلٹنٹس تھے ان کو ہم نے بھیجا ان کے پاس، جو دور تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، مجھے چکوال، لیاں، ایسے شہروں سے مجھے لوگوں نے کال کیا ہے، اور ان کو ہم نے کوریئر کے تھرو اس کا مٹیریل بھجوایا ہے۔ اور آپ کو سن کے عدیل بڑی خوشی ہوگی کہ وہ بہت ساری ڈیلز اس میں سے مٹیریلائز ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے۔ تو آئی تھینک آل آف دیم کہ انہوں نے ہمیں ٹرسٹ کیا اس پروگرام کے ریفرنس سے، اور انشاءاللہ ان کو میں ایک ڈبل وہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کا فنڈ جو ہے وہ سیکیورڈ ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ ان پہ اچھے ریٹرنز ہم دیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہم نے سوال آپ نے کیا کہ کارپوریٹ کے حوالے سے، کہ کارپوریٹ جو ہے وہ اس کو کیا فوائد ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کارپوریٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کارپوریٹس کو پیسہ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے کوئی کارپوریٹ فکس نہیں کر سکتا اماؤنٹ، تو اس میں سب سے اچھی چیز کارپوریٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا اماؤنٹ فکس نہیں ہوتا، وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح اس کو چاہے تو وہ چلا سکتا ہے اس فنڈ کو۔ کیوں چلا سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ہمارا ڈیلی پروڈکٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں پروفٹ کیونکہ روزانہ کے روزانہ ملتا ہے، تو ایک ڈیلی پروڈکٹ اکاؤنٹ ہے۔ اس کو کارپوریٹ کے پاس 4 دن کے لیے پیسے آتے ہیں تو اس میں ڈال دیتے ہیں، 5ویں دن پروفٹ سمیت وہ اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ایز جو ہے وہ بینکوں میں اتنی نہیں ملتی کہ آپ کو ریٹ آف ریٹرن بھی اچھا ملے اور ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ بھی لکوڈ رہے۔ ایک کال پہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی مجھے ریڈیم کرنا ہے، اور نیکسٹ ڈے صبح آپ کے پاس پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کارپوریٹ کے لیے، وہ آگے ہم ڈیٹیل بھی بات کریں گے، لیکن وہ ہے اس کے اندر ٹیکس ایڈوانٹیج۔ تو ٹیکس جو ہے اس کے اندر کافی اچھا، اس میں آپ کو کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کارپوریٹ، تو اس میں ہم ڈیٹیل بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں ریٹ آف ریٹرن میں نے کہا بہت اچھا اس میں ملتا ہے۔ ایک اور اچھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کارپوریٹ کے حوالے سے کہ کارپوریٹ اگر چاہے تو وہ ہمارے پاس انویسٹ کرے، اور اس کے اگینسٹ اس کو فائنانسنگ بھی بینک سے مل جاتی ہے، اور وہ چاہے تو یہ اماؤنٹ کا ریٹرن بھی اس کو ملتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اگینسٹ وہ فائنانسنگ بھی اپ ٹو 90% وہ اس کے اگینسٹ اویل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ محسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کارپوریٹ اینٹی جیسے کہ آپ کی کمپنی ہے، وہ کیوں میوچل فنڈز میں انویسٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ دیر آر
3-4 میجر ریزنس جس کی وجہ سے کارپوریٹس انویسٹمنٹ کرتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا افیکٹو ریٹ آف ریٹرن بڑھ جاتا ہے انویسٹنگ ان اے میوچل فنڈ، بیکاز آپ کے پاس ایک ٹیکس ایڈوانٹیج ہے. دیکھیں اگر آپ کمپیئر کریں گے کہ آپ کی بینک کے TDRs کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے ریٹس میں بھی آپ کو زیادہ لگیں 12% یا 13%، اور میوچل فنڈ کا 11% کے قریب آن ایوریج. بٹ اگر آپ اس کی جو انکم ہے اس اٹس سبجیکٹ ٹو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کا جو میوچل فنڈ کا ریٹ آف ریٹرن ہے اس کے اوپر صرف ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے. سو ایک آپ کو اراؤنڈ 25% کا ایڈوانٹیج ویسے ہی مل جاتا ہے اس کے اوپر. سو افیکٹو ریٹ آف ریٹرن آن دا میوچل فنڈ انویسٹمنٹ از ہائر کمپیئر ٹو ادر کمپیریٹیو انویسٹمنٹس اویلیبل ان دا مارکیٹ. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک آپ کو ٹیکس ایڈوانٹیج مل گیا اور دوسرا ایک آپ کا افیکٹو ریٹ آف ریٹرن اوپر چلا گیا. دوسرا خالد صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ لیکوڈیٹی. جیسے اب میں ریفرنس دوں گا اپنی پاور انڈسٹری کا، اس کے اندر جو ہے ہمارا جو ہے کیش مینجمنٹ جو آج کل کے حالات ہے اس کے اندر پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے. اب اس میں ہمیں پیسے ڈیلی بیسس پہ مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم کمپیریٹیو ریٹرن انویسٹمنٹس کریں فار ایگزامپل ان ڈپازٹس جو میں نے پہلے بھی کہا، تو اس کی میچورٹی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے کہ آپ کم از 3 مہینے 6 مہینے سال. اس کیس کے اندر یو کین ایکچولی ڈرا یور منی آؤٹ ان 24 آورس نوٹس آئی گیس ایون اگر اس میں. تو ایک یہ لیکوڈیٹی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. دین دیر سرٹن ادر ایلیمنٹس لائک آپ کو ہم کارپوریٹس ہیں تو وی ول ناٹ لائک ٹو انویسٹ ڈائریکٹلی ان دا ٹریجری بلز اور سے DFCs. سو آپ کو ایک پروفیشنل مینجمنٹ ملتی ہے جو ود اے ورائٹی آف چوائسیز جو پروفیشنلی مینیج کرتی ہے آپ کے فنڈ کو. تو آپ کو فلیکسیبلٹی بھی اویلیبل ہے کہ جو اگر آپ ٹھیک سے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے اٹس ناٹ یور کور بزنس اینڈ یو ہیو اے پروفیشنل مینجمنٹ اویلیبل وچ کین ایکچولی مینیج یور کیش. ٹھیک ہے. تو میجر خیال میں تو 3 میجر ریزنس اس کی وجہ سے ہم انویسٹ کرتے ہیں آر دیز. صحیح. چلیں جاوید منیر صاحب کا بھی پرسپیکٹو جانتے ہیں. لاہور چلتے ہیں. جاوید منیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک کارپوریٹ اینٹی ان میوچل فنڈز میں کیوں انویسٹ کرے؟ اس میں جو 2-3 بینیفٹ بڑے بڑے گنوائے ہیں ہمارے محترم ساتھیوں نے. ایک تو ایز آف انویسٹمنٹ ہے اور اس میں ٹیکس بینیفٹ ہے اور یہ پروفیشنلی ایز پر ریگولیٹر یہ پروفیشنلی کوالیفائڈ لوگ ہی اس میوچل فنڈ انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں. 2-3 چیزیں اور میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں. ایک تو کنوینئنس ہے، لیکوڈیٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سیم ڈے آپ ریڈیم کروانا چاہیں سیم ڈے، آپ لانگ ٹرم کے لیے لاک ان نہیں ہوتے. ٹیکس بینیفٹ اپنی جگہ جو 2 دفعہ بات ہو چکی اس پہ. تیسری چیز ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اس کی اتنی اسٹرینجنٹ ہیں کہ اس میں جو ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. صحیح. ڈیلی NAV نکل رہی ہوتی ہے، ڈیلی آپ اپنی شام کو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو دیکھ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی ڈیٹ انسٹرومنٹ سے کنوینئنٹ یہ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز میں موسٹ امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ اگر اس میں کوئی شخص ٹیکس بینیفٹ اپنی جگہ، ایز آف اپنی جگہ، لیکوڈیٹی اپنی جگہ، ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے وہ بھی اس میں ریگولیٹر کی وجہ سے بڑا اسٹرینجنٹ قانون ضابطے ہیں. اس وجہ سے اس پہ کوئی آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ پہ پورٹ فولیو میں نکلنا، انویسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. صحیح. اور آپ کا لیول آف کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اس میں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور چوتھی چیز جو ان ایڈیشن ٹو یہ 3-4 باتوں کے علاوہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میوچل فنڈ یہ پروفیشنل لوگ رن کرتے ہیں اور اس میں ڈائیورسیفیکیشن کا پہلو بھی آ جاتا ہے. دے آر ایکسپرٹ پیپل. وہ منیمائز رسک اور میکسیمائز ریٹرن کی بیس پہ فنڈ کو اس طرح ڈائیورسیفائی کرتے ہیں کہ لو رسک اور ہائی ریٹرن آ جاتے ہیں. صحیح. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ چونکہ دے آر ایکسپرٹ پیپل، دے آر پروفیشنل پیپل، دے آر دی بگ انویسٹر. اس وجہ سے وہ جب بھی کوئی ڈسٹ انسٹرومنٹ خریدتے ہیں بیچتے ہیں اس پہ وہ لو کاسٹ مینٹین کرتے ہیں کیونکہ وہ بروکریج کمیشن وغیرہ اس پہ اچھا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں دین اینی انڈیویجول. صحیح. خالد صاحب بالکل. خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جاوید صاحب نے بھی جو ہے کہتے ہیں ٹیکس بینیفٹس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ محسن صاحب بھی ٹیکس بینیفٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے. آخر کارپوریٹ انویسٹر کو کیا ٹیکس بینیفٹس ملتے ہیں میوچل فنڈس میں انویسٹ کرنے سے؟ عدیل یہ کیونکہ بیسک اس میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا، جو لوگ ہمارے پاس کارپوریٹ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا.
اس پہ دیکھیں جو کارپوریٹ ہے اس کو 35% کے سلیب میں آتا ہے, وہ 35% کا ٹیکس اس کو لگتا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہے اپنے فنڈز تو اس میں ابھی ریسنٹلی کیپٹل گین آ گیا ہے, تو اس کے حوالے سے اگر وہ سال بھر پیسہ ہمارے پاس چھوڑ دیتا ہے, 1 سال کارپوریٹ ہے اور 1 سال رکھتا ہے, تو اس کو کوئی ٹیکس نہیں لگتا, پورا کا پورا 35% کی چھوٹ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن اگر تو فرض کریں کہ وہ پہلے اس کو وڈرا کر لیتا ہے, پہلے سے مراد ہے کہ 6 مہینے اور 1 سال کے بیچ میں وہ اگر وڈرا کر لیتا ہے, کارپوریٹ ہے, تو اس کو صرف 7.5% جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, باقی اس کو چھوٹ ہو جاتی ہے. اور آخری ایک سلیب اس کے اندر ہے کہ 6 مہینے سے پہلے اگر وہ وڈرا کر لیتا ہے, 1-2 دن بعد یا 6 مہینے تک کرتا ہے, تو اس کو پورا 10% دینا پڑتا ہے ٹیکس. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ایڈوانٹیج لوگوں کو ہے, وہ کارپوریٹ جو کہ اگر لانگ ٹرم رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے تو آئیڈیل ہے کہ 35% پورا کا پورا اس میں ان کو پورا کا پورا وہ ٹیکس اس میں بچا سکتے ہیں. نہیں تو یہ ہے کہ جیسے بینکس کے حوالے سے بات کروں, بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, ان کو ٹوٹل جو ہے وہ 10% ان کو ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے اوپر. تو وہ 10% اگر پے آف کر بھی دیں تو پھر بھی ان کو 25% کی رائٹ اوے بچت ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو جس وجہ سے ہمارے کارپوریٹس ہمارے ساتھ اس میں انویسٹ کرتے ہیں. خالد صاحب مزید بات چیت کرتے ہیں, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ کارپوریٹ انویسٹر کیوں میوچل فنڈز میں انویسٹ کرے. مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد. کیپ واچنگ CNBC پاکستان. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کر کے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے سید خالد حسین, ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ABL ایسٹ مینجمنٹ, کے ساتھ ساتھ محسن منگی صاحب ہو از CFO آف اینگرو انرجی, ساتھ ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جاوید منیر, ڈائریکٹر فائنانس ملر ٹریکٹرز. خالد صاحب, میں آپ سے مزید اب بات کرنا چاہوں گا پروفٹ ریٹ کے حوالے سے. پروفٹ ریٹ میں کیا فرق ہے؟ مطلب ایک ریٹیل انویسٹر کے بارے میں ہم نے بہت بات چیت کی ہے پچھلے پروگرامس میں. ایک ریٹیل انویسٹر کو جو پروفٹ ملتا ہے میوچل فنڈز انویسٹ کرنے کے بعد, اور ایک کارپوریٹ انویسٹر جو انویسٹ کرتا ہے, ان دونوں کے پروفٹ ریٹس میں کیا فرق ہے؟ عدیل, اس میں میوچل فنڈ میں ایک بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ ریٹیل ہو, کارپوریٹ ہو, چھوٹا ڈپازیٹر ہو, بڑا ڈپازیٹر ہو, سب کے لیے ریٹ ایک ہی ہوتا ہے. یہ بڑی ایک اچھی اس میں چیز ہے. بینک میں اگر آپ کوئی بڑا پیسہ لے کے چلے جائیں تو وہاں پہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ جی چلیں آپ سے ہم ہائر ریٹ دے دیتے ہیں. لیکن میوچل فنڈ میں ہم سب کو ایک جیسا ریٹ دیتے ہیں. 5,000 سے لے کے 5 ارب روپے تک جو بھی انویسٹر ہے سب کے لیے ریٹ ایک ہی ہے. اور ابھی منیر صاحب نے ایک لاہور سے بڑی اچھی بات کی تھی, میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی انویسٹمنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو روزانہ شام کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پیسے کتنے بڑھ گئے. روزانہ شام کو آپ کو ہمارے جو نیٹ ایسٹ ویلیو نکلتی ہے وہ آپ کو کنوے ہو جاتی ہے SMS ای میلز کے تھرو, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرے پیسے کتنے بڑھ گئے. تو یہ ایک بڑا زبردست فیچر ہے اس کے اندر. تو یہ منیر صاحب نے ایڈ کیا تھا فیچر جو کہ ہم شاید بھول گئے تھے. صحیح, اوکے. اچھا یہ بتائیں خالد صاحب کہ کتنے طریقے کے فنڈز پائے جاتے ہیں جن کے اندر کارپوریٹ انویسٹرز انویسٹ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ کون سا ایسا فنڈ ہے جو آپ کے ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کارپوریٹ انویسٹرز انویسٹ کرتے ہیں؟ عدیل, ہم نے پہلے بھی جیسے بات کی, بیسیکلی 4 براڈ کیٹیگریز کے فنڈز مارکیٹ میں ہیں. جیسے ایک شریعہ کمپلائڈ ہے, اسلامک فنڈز جو ہم کہتے ہیں. ایک اسٹاک فنڈ ہے جو کہ اسٹاک میں ہی اس میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. تیسری اور چوتھی کیٹیگری ہے انکم فنڈ اور کیش فنڈز کی. اس میں بہت معمولی سا فرق ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارپوریٹس کس کو پریفر کرتے ہیں. انکم فنڈ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا رسک لینا چاہتے ہیں. اس کی انویسٹمنٹس کیونکہ ٹرم ڈپازٹس میں بھی ہوتی ہیں, منی مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے, ٹریجری بلز ہوتی ہیں, اور TFCs جو ہوتے ہیں ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس, اس میں بھی اس کی انویسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں انکم فنڈ کی. تو اس میں تھوڑی والیٹیلیٹی پچھلے 1-8 سال میں دیکھی گئی ہے, تو اس وجہ سے لوگ تھوڑے شائع ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہوئے. لیکن جو کیش فنڈ ہے, کیش فنڈ کی جو انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں, جو ہم پول میں سے پیسے انویسٹ کرتے ہیں, وہ 100%
جو ہے وہ سیکیور ٹائپ کے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے ٹی بلز ہیں. اب گورنمنٹ AAA ریٹڈ سیکیور ٹی بلز ہیں, اس میں موسٹلی تو پیسہ اس میں انویسٹ ہوتا ہے, صحیح 70-80-90% اس میں انویسٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ AA ریٹڈ بینکس کے ساتھ ٹرم ڈپازٹس, وہ بھی ایک سیکیورڈ ایلیمنٹ ہے. پھر اور تیسرا منی مارکیٹ کرتے ہیں یا بینکوں کے ساتھ ڈیلی پروڈکٹ پہ ہم پیسے رکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے موسٹلی سیکیورڈ بیسز ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. اور جتنے کارپوریٹس ہیں وہ 90% جو اس وقت کارپوریٹ ہے وہ کیش فنڈ میں ہی پریفر کرتے ہیں کہ ان کا انویسٹمنٹ کیا جائے. اور اس میں ایک اور ایز یہ ہے کہ کیش فنڈ میں بیسیکلی سیم ڈے ریڈمپشن فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ صبح 9:30 تک بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کو پیسے چاہیے تو سیم ڈے آپ کو پیسے واپس ایوننگ تک آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں یا جیسے آپ کا چاہیں ویسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں. مطلب کہ کیش فنڈ میں زیادہ تر انویسٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں کارپوریٹ انویسٹرز, جس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سیم ڈے ریڈیمپشن فیسلٹی موجود ہوتی ہے. جاوید صاحب آپ کی جانب آؤں گا لاہور. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہ آپ نے بھی ان فنڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, خاص طور پہ ABL ایسٹ مینجمنٹ کے فنڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, کیا کہیں گے کیا کین کارپوریشنز ریڈیم ایٹ اینی پوائنٹ یا ان کو جو ہے کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے انویسٹ کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس فنڈ کی سب سے بڑی بیوٹی یہی ہے کہ اس میں ریڈمپشن اتنی آسان ہے کہ آپ یو کین ریڈیم اینی ٹائم ان ون ڈے کمپیئرنگ ریڈمپشن اور انکیشمنٹ آف اینی ادر انسٹرومنٹ. جتنے بھی ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں اس سے سب سے زیادہ آسان اس میں ریڈمپشن ہے. آپ جیسے خالد صاحب نے فرمایا کہ 9:30 بجے آپ ریڈمپشن چاہیں اور شام کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. کسی بھی ڈیٹ انسٹرومنٹ میں اتنی آسانی سے آپ اپنی انکیشمنٹ نہیں کرا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی باقی چیزیں تو اپنی جگہ جتنے فوائد ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ کارپوریٹ سیکٹر کو اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی ڈیلی نیڈ جب چاہے جس دن چاہے وہ اپنی پوری کر سکتا ہے ود دی سیم ڈے ریڈمپشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی باقی فوائد کے ساتھ یہ بھی ایک بیوٹی ہے اس میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ میں, خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے. اور ایک اسپیسیفک پیریڈ تک انویسٹ کرنا نہیں پڑتا. جی اس میں آپ لانگ ٹرم بیسس پہ لاک ان نہیں ہوتے. ایون 2, 4, 6, 10 دن کے لیے بھی آپ انویسٹ کرنا چاہیں, آپ انویسٹ جس دن چاہیں انویسٹ کر لیں, جس دن چاہے ریڈیم کرانا چاہیں ریڈیم کر لیں. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بیوٹی کسی اور ڈیٹ انسٹرومنٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. صحیح. خالد صاحب, تو اس وجہ سے کارپوریٹ سیکٹر زیادہ انویسٹ کرتا ہے. صحیح. خالد صاحب, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طریقہ کار ہونا چاہیے اگر ایک کارپوریٹ اینٹی ہے, کارپوریٹ انویسٹر ہے, وہ جو ہے آپ کے فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, واٹ از دا پروسیجر, کیا پروسیجر فالو کرے, آپ کی برانچ میں آئے, کیا دستاویزات لے کر آئے, تھوڑا سا ہمیں سمپلیفائی کر کے پورا پروسیجر بتائیے. ایک کارپوریٹ انویسٹر جو اگر ہمیں سن رہا ہو کہ کس طریقے سے آپ کے فنڈ میں انویسٹ کرے. بیسیکلی کارپوریٹس کو ہم خود اپروچ بھی کرتے ہیں, اور لیکن ہم اگر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے اور کوئی کارپوریٹ ایسا ہے جو ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا سمپل سا ایک پروسیجر ہے کہ ہماری جو UN نمبر ہے اس کے اوپر ہمیں کال کر دیں, تو ہم جہاں پہ بھی پورے پاکستان میں جو قریب ترین ہمارا ریپرزنٹیٹیو ہوگا وہ ان کے پاس پرسنلی جائے گا, اور وہاں جا کے اور صرف انہوں نے کال کرنی ہے, باقی چیزیں ہم خود ہینڈل کر لیتے ہیں. کارپوریٹ کے پاس جا کے فارم فل کرنا, اور اس میں ایک بڑی سمپل سی چیز ہے عدیل, جو اکاؤنٹ لوگ کھولتے ہیں, ظاہر کارپوریٹ ہے تو ان کو اس کو پتہ ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کس طرح کھلتا ہے, جو ریکوائرمنٹس اکاؤنٹ کھولنے کی بینک میں ہوتی ہیں وہی ریکوائرمنٹس ہمارے پاس بھی ہیں.